عزیز ناظرین آداب، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، مائی چینل بنگلورو آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور خاص رپورٹ پیش کر رہا ہے جو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج قوم و ملت کی تعلیمی پسماندگی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ایسے میں یہ عمل اشد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر ممکن سطح پر لوگوں میں تعلیمی بیداری پیدا کی جائے، یا یوں کہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑ کر علم کی اہمیت کو سمجھایا جائے۔ خوشی کی بات یہ ہوئی ہے کہ کرناٹک کے اور خصوصاً شہر بنگلورو کے چند ماہرین تعلیم و پروفیسر حضرات نے ایک مہم شروع کی ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کو قائم کیا ہے۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ایک پریس کانفرنس شہر بنگلورو کے آر-ٹی نگر میں بمقام شانتی سدن بروز 24 ستمبر منعقد کی گئی۔ اس ایسوسی ایشن کے ذریعے تدریسی آگاہی یعنی انلائٹننگ ٹیچرز، طلبائی ارتقاء یعنی نرچرنگ ٹیلنٹس، اور سماجی تغیر یعنی ٹرانسفارمنگ سوسائٹی کے عنوان پر ملک گیر سطح پر ایک مہم یعنی نیشن وائڈ کیمپین چلائی جائے گی۔ اس کا آغاز 24 ستمبر سے ہوگا اور 15 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ اس درمیان مختلف پروگرامز کے ذریعے تعلیمی بیداری اور معیاری تعلیم پر مختلف ماہرین اپنی خدمات انجام دیں گے۔ اس پریس کانفرنس میں بحیثیت مہمان ماہر تعلیم پروفیسر شیخ ہارون صفدر صاحب HKBK کالج تشریف فرما تھے۔ ریاستی صدر جناب رضا مانوی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے علاوہ ریاستی سیکریٹری آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کرناٹک جناب یاسین صاحب، محترم محمد طلحہ صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ شریف اور پروفیسر محبوب الحق صاحب بھی شریک رہے۔ پیش ہے اس پریس کانفرنس کی ایک رپورٹ۔ ٹیچرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اور طلباء کے لیے مختلف پروگرامز ہوں گے اور اس میں مختلف اساتذہ کرام کو ان کی خدمات پر اعزاز سے تہنیتوں سے نوازا جائے گا اور طلباء کی مختلف ٹیلنٹس اور ٹیچرز کے بھی دوسری ایکٹیویٹیز کا آج الحمدللہ یہاں جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے دفتر میں محترم ناظم شہر شیخ ہارون صفدر صاحب پروفیسر HKBK کالج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ان کے کا استقبال کرتے ہوئے اور ہمارے محمد طلحہ صاحب بھی جو ہے یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ صدر محترم آئیٹا کرناٹک رضا مانوی صاحب اور سیکریٹری آئیٹا کرناٹک محترم یاسین مکا صاحب اور محترم محبوب الحق صاحب پروفیسر مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل یونیورسٹی سیٹ ممبر ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا اس موقع پر استقبال کرتے ہوئے آئندہ جو ہے آپ یہاں آئے، تشریف لائے اور اس کا اجرا کیا۔ بہت اپنے وظیفت کو آپ نے یہاں صرف جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے
ملکی سطح پر ایک اہم مہم جو نظام تعلیم میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور نظام تعلیم سے جو استفادہ کر رہے ہیں ان کے استفادے کے لیے 24 ستمبر تا 15 اکتوبر ایک مہم بعنوان تدریسی آگاہی، طلبائی ارتقاء اور سماجی تغیر کے عنوان پر منائی جا رہی ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج اس مہم کے پوسٹر کے اجرا کے موقع پر مجھے مدعو کیا گیا اور یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں چند کلمات اس سلسلے میں یہاں پر پیش کروں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم انسانی سوسائٹی کی ترقی، فلاح و بہبود کے لیے بہت ہی ضروری اور بنیادی ایک ہمارے لیے عنصر ہے، اور اس تعلیمی پروسیس سے گزرے بغیر کوئی سوسائٹی ترقی کی سیڑھیوں پر اوپر نہیں اٹھ سکتی ہے، اس کی تعمیر صحیح انداز سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تعلیم ہی انسانی سماج کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی اپنی طاقت اور اس کی اپنی ترقی کے لیے۔ لیکن موجودہ دور میں جب کہ تعلیم کے بہت سارے پروفیشنل کورسز لوگوں کے لیے اوپن کیے گئے ہیں اور اس کو بہت زیادہ لوگوں کے اپنے ذریعے معاش سے جوڑ دیا گیا ہے، تو اس طرح سے مادی ترقی ہی آج کے تعلیمی نظام کا مرکز اور محور بن گیا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم سے جو سماج کے لیے ہم کو ہمارے اپنے فائدے اور اس کے جو مقاصد حاصل کرنا ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہو گئے ہیں اور اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں آج تعلیمی نظام بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس کے کئی سارے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ کے اندر کیریکٹر بلڈنگ، ان کے اپنے اخلاق سازی اور معاشرے میں اعلیٰ قدریں بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف وجوہات کی وجہ سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہمارے اساتذہ اکرام، ان کے بھی زندگیوں میں بہت سارے وہ اثرات در آئے ہیں جو کہ ان کی اپنی ذمہ داری کو متاثر کر رہے ہیں، جبکہ تعلیم کا پیشہ بہت ہی اعلیٰ اور اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے میں سماج کی خدمات کرنے کا ایک یہ ذریعہ ہے۔ اور اس موقع پر ان حالات میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ان تمام مسائل کو حل کرنے اور اس کی آگاہی اور اس کے طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت ہی اہم یہ مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا آغاز 24 ستمبر سے ہوگا اور 15 اکتوبر تک چلے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان مسائل پر صرف انہی مہم کے دنوں میں یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ مہم کے بعد بھی ان مسائل کو حل کرنے اور ان حالات کو مثبت رخ دیتے ہوئے نظام تعلیم کو اور اس سے وابستہ جو لوگ ہیں، خصوصاً اساتذہ اور اس سے جو استفادہ حاصل کر رہے ہیں طلبہ، اور جو لوگ تعلیمی اداروں کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، ان کے اپنے وسائل لگا رہے ہیں، وہ بھی اپنی سماجی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان امور پر عملی اقدامات کرنے کے لیے لگاتار اس پر کام کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم ہمارے اپنے نظام تعلیم سے اور تعلیمی اداروں سے وہ مقاصد حاصل کر سکیں جو فطری طور پر تعلیم اور نظام تعلیم اور تعلیمی اداروں سے متوقع ہے، اور ان کے جانب سے اس بات کی ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ تعلیم کا جو کمرشلائزیشن ہے اس پر روک لگائی جائے گی، اس پر قابو پایا جائے گا، جہاں پر جن کے اپنے ضروری اخراجات کے لیے جو کچھ بھی فیس طے ہوتی ہے وہ ان کا حق ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر صرف اور صرف اسے اپنے معاش کا ذریعہ یا یہ کہ اسے ایک بزنس سیکٹر کے طور پر اڈاپٹ کر نظام تعلیم کو کمرشلائز کرنا، اس کا خامیانہ کرنا، یہ اصل میں ہمارے پورے نظام تعلیم کے سیٹ اپ کو متاثر کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئیٹا کی اس مہم کو اپنے مقاصد میں کامیاب کریں۔ میری ان کے لیے اس مہم کے لیے بیسٹ وشیز ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بنگلور میں یہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بنگلور میں اس مہم کے کامیابی کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے گا، کوششیں کی جائے گی۔ بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल्ली में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का मुल्कगीर जो सतह पर हमारी मुहिम चलने वाली है, एनलाइटनिंग टीचर्स नर्चरिंग टैलेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, इस थीम पर मुल्कगीर सतह पर जो मुहिम मनाने तय की गई थी, इंशाल्लाह आज उसका लॉन्चिंग हो चुका है दिल्ली में। हम कर्नाटक भर में ये मुहिम 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इंशाल्लाह जारी रहेगी। इस दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रहेंगे कर्नाटक में। टीचर्स से मुलाकात, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ज़िम्मेदारान से मुलाकात, पेरेंट्स के साथ मुलाकात, उसके बाद एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात और एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं उनसे हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और मुहिम के मकासद को उनके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा कर्नाटक में एक तय किए गए कि अक्टूबर 1 तारीख को गुलबर्गा में स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस इसी थीम के तहत होगा, जिसको वहाँ की डीसी जो है इनॉग्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के हैदराबाद से जो स्पेशल ऑफिसर है प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब और हमारे जो एजुकेशनिस्ट जनाब से तनवीर साहब है, ये तमाम लोग वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल रहें। मैं आप तमाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अक्टूबर 1 को इंशाल्लाह गुलबर्गा के हिदायत सेंटर में जो होने वाला कॉन्फ्रेंस में आप शरीक रहें। उसके साथ आप इस तरह का ताउन करें हमें उसमें शामिल होकर कि ये मुहिम कामयाब हो सके। उसके अलावा मंगलूर में और शिवमोगा में, बल्लारी और रायचूर में उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सतह के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में आप लोगों का ताउन हम चाहते हैं। बहरहाल ये मुहिम एक यूनिक अंदाज की मुहिम है जिसमें तलबा भी शामिल है, टीचर्स भी शामिल है और पेरेंट्स भी शामिल है। इन तमाम की इश्यूज़ को लेकर हम मुहिम में खिताब करेंगे, लोगों को एड्रेस करेंगे और इसका जो क्या कर सकते हैं उसके लिए उसका हल, इन इश्यूज़ का हल, मसाइल का जो सामने है उन मसाइल को हल किस तरह तलाश कर सकते हैं, इन 22 दिन के अंदर हम लोग जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। बहरहाल इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप लोग पूरे 22 दिन में अपने अपने मुकाम पर जहाँ पर भी आइटा यूनिटें कायम हैं उस यूनिटों के साथ आप अपना ताउन दें और उनके साथ हाथ मिलाएं। शुक्रान, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मुहिम का आगाज़ 24 तारीख सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलाई जा रही है। ये मुहिम है तदरीसी आ गई महज इसलिए कि इल्म या तालीम एक गहरा नीलू समंदर है जिसकी ताह का कोई पता नहीं चलता और उसमें जितने रोते लगाएंगे उतने ही जौहर नुमायाँ होते चले जाएंगे। उसी तरह तालीम के मैदान में भी इतनी ही तब्दीलियाँ आती रहती हैं। उससे वाकिफ़ होना, असातिज़ा इकराम और नए नए चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए अपने तलबा को के लिए तदरीसी आगाही होना ज़रूरी है। लिहाजा इसका मौजू इंतखाब किया गया है और साथ ही साथ तलबाई इंतखाब का हम जायज़ा लें तो ये पता चलता है कि तलबा में मुख्तलिफ़ सलाहियतें और ज़रूरतें होती हैं। उनको उनकी मुख्तलिफ़ सलाहियतों, पोशीदा काबिलियतों को उभारना, मंजर आम पर लाना और उनको नए चैलेंजेस के साथ मुकाबला करते हुए एक बेहतरीन इंसान बनाना और उनको बामे उरूज तक पहुंचाना या हद कमाल तक पहुंचाना यह असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा तलबा को भी चाहिए कि वो एक बेहतरीन इंसान बने, न सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर
या एक ऑफिसर या हमारे अपने मुल्क का एक बेहतरीन शहरी या हमारे मिल्लत का एक फ़र्द बने, बल्कि इंसानियत का, पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन अखलाक व किरदार का मालिक बन जाए। वो मुअल्लिम आलम खैर के लिए काम करे और मोतदिल, इंसाफ पसंद और अदल के लिए आगे बढ़े, और यही नजात है इंसानियत की। और इस मुहिम के ज़रिए से भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि तलबा अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा करके एक बेहतरीन इंसान बने और इंसानियत और जान का बाइस बने। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से हम सब जहाँ पेश पेश अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसी के तहत नौना आलम की सरबुलंदी और कामयाबी के लिए दुआ करते हुए इस मुहिम को इख्तिताम तक तो ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद अगलू।